بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ 3 اپریل 2024 رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے اور بدھ کا دن۔ بات کرتے ہیں ہم عدالتی حوالے سے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے ایک خط لکھا اپنی جو قیادت تھی ان کی، جو ادارے کی، سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کو، کہ ان کے ساتھ یہ ایگزیکٹو کی طرف سے اور اہم اداروں کی طرف سے دباؤ اور پریشر آیا ہے، اور انہوں نے اس پریشر کے اندر ایک خاص عرصہ گزارا ہے۔ انہوں نے اپنی یہ جو درخواست تھی اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے بھی رکھی، اور پھر جو ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ کے سامنے بھی، لیکن ان دونوں نے ان کو درگزر کیا، ان کو ہونے دیا، اور 1 سال سے ہم جو ہے اس کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے، ان کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، ہماری جائیدادیں، پراپرٹیز اور گھر والوں کو نقصان پہنچانے کا عندیہ دیا گیا ہے، اور پریشرائز کیا گیا ہے، اور پھر بلیک میل کیا گیا ہے۔ ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے ہیں اور اس کی ایویڈنس بھی انہوں نے پیش کی، اور بڑے واضح انداز میں اپنا ایک گائیڈ لائن مانگی ہے، لیکن ادارے نے بدقسمتی سے اس گائیڈ لائن کو پس پش ڈالتے ہوئے حکومت سے ملاقات کر کے جو ہے ایک الگ ہی سٹانس اختیار کیا، جبکہ جیل میں بیٹھا عمران خان، قیدی نمبر 804، جس نے ان ججز کو اپنے بیانات میں اور اپنے موقف میں ہیرو قرار دیا ہے، حالانکہ یہ حکومت اور کا کام تھا، اور چیف جسٹس کا، سپریم جوڈیشل کونسل کا، کہ وہ اپنی ماتحت عدلیہ کو انصاف کی فراہمی میں ایک ایسا تحفظ جو ہے وہ پیش کرتے، لیکن وہ ناکام رہے، اور انہوں نے ایک یک رکنی کمیشن کی طرف گئے، ایک غیر آئینی طریقے سے ایک ملاقات کے ذریعے، اور جن پر الزام تھا انہی کے سامنے عدلیہ کی قیادت نے یہ سارا کچھ رکھ دیا، اور ایک سابق ریٹائرڈ جسٹس تصدق جیلانی کو یہ ٹاسک دے دیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہ غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا۔ اس جیسے ہی یہ ایپیسوڈ سٹارٹ ہوئی تو اس کے اوپر ہم نے بھی اپنا موقف دیا، بہت سے وکلاء نے، سینئر وکلاء نے اپنا موقف دیا، جو ایسے وکلاء جو بالکل اپنا آئینی، قانونی اور وہ پروفیشنل ہیں، یعنی ان کا پولیٹکس سے یا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیشہ انہوں نے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جو عدلیہ کے وقار کی بات کی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو عدلیہ کو کرنا چاہیے تھا، جس طرح کہ کسی بھی ادارے میں اگر اس کے سبارڈینیٹس کو اپنے کام میں کسی رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بالآخر اپنے ادارے سے ہی جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں، تو پورے اگر ملک کے اندر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے سپریم کورٹ اور عدالتوں کی طرف دیکھتی ہے۔ وکلاء نے اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ حامد خان گروپ ہے، ان کی طرف سے ایک پیٹیشن آ گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ پہلے یہ خدشہ تھا کہ جب یہ کیس اس سپریم کورٹ نے اس کا خود نوٹس لے لیا، جب تصدق جیلانی صاحب نے، یک رکنی کمیشن نے انکار کیا، تو اس وقت یہ تھا کہ ان کو ریپرزینٹ کون کرے گا۔ یہ جو 6 جسٹس صاحبان تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے ایک بہت ہی ڈیئرنگ سٹیپ لیا،
انہوں نے ان کو ریپریزنٹ کون کرے گا؟ حکومت کو تو نوٹس ہو گیا، قاضی صاحب نے کر دیا حکومت کو، ایگزیکٹو کو، چلیں وہاں پہ اٹارنی جنرل پیش ہو جائیں گے، لیکن ان کی طرف سے کیا جو ہے کون ہوگا؟ کوئی امائکس ہوگا، ظاہر ہے امائکس بھی کوئی کرے گی ڈیٹیل. تو پھر اس کے اوپر جب عمران خان صاحب نے بڑا زبردست سٹانس لیا اور انہیں پھر پی ٹی آئی کی بھی مجبوری بن گئی. تو اب پی ٹی آئی نے بطور جماعت تو میرا خیال ہے ابھی تک اس میں کوئی نہیں کیا، میرا جہاں تک رائے ہے ان کو پی ٹی آئی کو بطور جماعت بھی اس میں درخواست دینی چاہیے کہ چلیں اس میں پارٹی بننے کی. تو اب آ گئی ہے درخواست ایک، اور اعتزاز احسن صاحب کی بھی بڑی پٹیشن آ گئی ہے، اور یہ جو حامد خان صاحب ہیں ان کی بھی. دو تگڑے گروپ ہیں آئینی قانونی لحاظ سے اور پروفیشنل ہے. اور اب ایک بڑا زبردست قسم کا، جس طرح سے تصدق جیلانی صاحب نے بھی ایکسپوز کیا ہے عدلیہ کو بھی حکومت کو بھی بڑے زبردست الفاظ میں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے اور آپ کو ہی کرنا چاہیے. ادارے کی یہ اندر کی بات ہے، اندر کا معاملہ ہے.